اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ایک سوال کا جواب دیجیے، امید ہے کہ آپ جواب ضرور دیں گے۔ ہمارے یہاں فلم انڈسٹری کے اندر بہت سارے ہیرو ہیروئن فلمیں بناتے ہیں، کچھ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی ہوتے ہیں، جو اس فلم کی تیاری میں حصہ لیتے ہیں۔ آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کچھ مسلمان ایکٹر ایکٹریسز کو بوائکاٹ کمپنی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو فلمیں وغیرہ وہ بناتے ہیں، ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی فلموں کو بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے نوجوان مسلمان بھی پریشان حال نظر آتے ہیں، وہ ان کے سپورٹ میں آ جاتے ہیں، واٹس اپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر وغیرہ پر کھل کر ان کا سپورٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے ہیرو ہیروئن مسلمانوں کے بارے میں یا ایسے نوجوان جذباتی مسلمانوں کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ قریب ہی ایک بہت بڑے خان مسلمان کی فلم ریلیز ہونے والی ہے، اس پر بھی بوائکاٹ کا کام شروع ہو گیا ہے اور بہت سے نوجوان مسلمان اس خان مسلمان کے سپورٹ میں صاف طور پر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں اس سلسلے کے اندر ہم کیا کریں اور ان نوجوان مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے، اور اگر ان کو سمجھائیں تو کس طرح سے سمجھائیں۔ عبدالعظیم بھائی پٹنہ سے۔ عام طور سے میں اس طریقے کی باتوں پر ویڈیو وغیرہ بناتا نہیں، بولتا نہیں، ہاں لیکن یہ ہے کہ اپڈیٹڈ رہتے ہیں بھائی، اپڈیٹڈ رہنا بھی چاہیے، کیونکہ علماء کے لیے اور مفتیان کرام کے لیے خاص طور سے حالات حاضرہ سے وہ لوگ اپڈیٹڈ رہیں گے، ان کو معلومات رہے گی، تبھی وہ فتویٰ دیں گے۔ فتویٰ دینے کے لیے مفتی کے لیے ضروری ہے کہ حالات حاضرہ سے واقف رہے۔ عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت سیاست میں کیا ہو رہا ہے، شیئر مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور اس قسم کی جو دنیا کے حالات ہوتے ہیں زمینی سطح پر، گراؤنڈ لیول پر، علماء اگر اس سے بے خبر ہوں گے تو پھر فتویٰ کیسے دیں گے؟ اس وجہ سے ہم ان ساری چیزوں سے اپڈیٹڈ رہتے ہیں، اور صرف اتنا جتنی ضرورت ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اپڈیٹ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی فلمیں دیکھنا اور گانے سننا شروع کر دیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ان چیزوں سے، تو اللہ نے بچا رکھا ہے، آگے بھی اللہ بچائے۔ ہاں لیکن اخباروں میں اور سوشل میڈیا پر اس قسم کی سرگرمیاں ہمارے سامنے آ جاتی رہتی ہیں۔ یوٹیوب پر یا ایسے ضرورت کے طور پر ہم کوئی ایپ کھولتے ہیں تو ان میں اسکرول کرتے ہوئے لوگوں کے اسٹیٹس پر واٹس ایپ کے اوپر بھی نظر آ جاتا ہے، بعض مرتبہ یوٹیوب کے اوپر اس قسم کے ویڈیوز بھی نظر آ جاتے ہیں۔ میں خاص طور سے اپنے ناقص، جو میرا سب چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا میرا علم ہے یا ناقص تجربہ جو بھی ہے، اس کی روشنی میں کہوں گا کہ مسلمانوں کو اس صورتحال کے اندر بہت زیادہ نیوٹرل رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ جن لوگوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور آپ ان کے سپورٹ میں اتر رہے ہیں، آپ یقین مانیں انہوں نے اپنی روزی روٹی کے لیے، جو ان کا ذریعہ ہے فلم انڈسٹری اور یہ جو بھی ان کا معاملہ ہے، اس روزی روٹی کے خاطر ان لوگوں نے اپنے مذہب تک کو سیکریفائس کر دیا ہے۔ جب وہ اسکول گئے تو اسکول میں وہ بھرنا پڑتا ہے کہ ریلیجن کیا ہے۔ تو جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو اس نے آ کے پوچھا بھی مجھ سے ایک بار کہ پاپا ہم کون سے ریلیجن کے ہیں؟ تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ ہم انڈین ہی ہیں یار، کوئی ریلیجن نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اپنے مذہب سے باقاعدہ یہ لوگ بیزاری کا اعلان کر چکے ہیں کہ ان کو کوئی مطلب نہیں ان کے مذہب سے، حتیٰ کہ اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر جس قسم کے بھی حالات آئے پچھلے کچھ دنوں میں، بابری مسجد کے حوالے سے، کشمیر کے اوپر 370 ہٹنے کے حوالے سے، 3 طلاق کے مسئلے پر، CAA NRC پر، اور جگہ جگہوں پر ہو رہی لنچنگ پر، اور بلا وجہ لوگوں کے اوپر ظلم اور ستم ہونے پر، ان میں سے کسی کا بھی منہ نہیں کھلا، ان میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے آ کر کے جو ہے وہ کسی مسلمان کے حق میں یا کسی مسجد کے حق میں یا کسی مدرسے کے حق میں یا کسی دین کے متعلق یا اس متعلق انہوں نے اپنی زبان سے آدھا لفظ بھی نکالا ہو، ہم نے نہیں دیکھا نہ سنا۔ ہاں البتہ ان کے گھروں سے گنپتی اور درگا اور یہ سب ان کی پوجا ہوتے ہوئے، اور ان کو گھر سے باقاعدہ ہندوؤں کے طرز پر غیروں کے تہوار کے مطابق جو ہے اپنے گھروں سے نکالتا ہوئے اور ان کا وسرجن کرتے ہوئے باقاعدہ ساری دنیا نے دیکھا۔ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، یوٹیوب پر موجود ہے۔ مذہب سے بیداری کا اعلان بھی ان کا یوٹیوب پر موجود ہے، تو بیسک لیول پر دیکھا جائے تو یہ لوگ مسلمان بھی نہیں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور پھر بھی اگر آپ مسلمان سمجھتے ہیں تب بھی ان لوگوں کا آپ پر یا امت مسلمہ پر کیا احسان ہے جو آپ ان کے لیے مر رہے ہیں؟ کیا ملے گا آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. تو اللہ حفاظت فرمائے. ایک مرتبہ ان لوگوں کے سپورٹ میں اترنے سے پہلے، ان لوگوں سے کچھ کہنے سننے سے پہلے، ان سے اپنی محبت یا ان سے اپنی نسبت کا تعلق کا جو بھی ہے اس کا اظہار کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ان کا ساتھ دینے کے نتیجے میں آپ کو کیا ملے گا دنیا اور آخرت. اللہ کرے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں، میں اپنی بات کہنے میں سمجھانے میں کامیاب ہو سکا ہوں. اور بھائی پھر بھی اگر کوئی بات میری زبان سے ایسی نکلی ہو کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن کوئی اور بوائکاٹ کرے، آپ مسلمانوں کو چاہیے آپ بوائکاٹ کریں ان چیزوں کا. کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں سے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. 2 رکعت کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو. بلکہ اس طریقے کے ماحول سے جب آپ کے بچے آپ کو ان چیزوں میں لگتے ہوئے دیکھیں گے، ان ماحولوں میں الجھے ہوئے دیکھیں گے، تو پھر وہ بھی انہی چیزوں کو جو ہے توجہ دیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ حلال حرام کے مسائل سیکھیں. اور اس دنیا میں اس وقت فتنے اپنے عروج پر آ چکے ہیں، کہ جائے کہ صرف دجال کا نکلنا باقی ہے. ان فتنوں کو پہچانیں تاکہ آپ ان سے الرٹ رہیں اور ان سے بچ سکیں اور اپنے بچوں کو بھی بچا سکیں اور اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھیں، اللہ کے قریب آئیں. پروردگار ہمیں دین کی دعوت دینے کی اور اس کے مطابق خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.